میری غلطی سے اس کو فرار کا موقع مل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم اسے پہچانتے ہیں۔ 10 بجے شیروانی صاحب اپنے دوست کے ہمراہ کار سے اترے اور انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے مجھے تسلی دی کہ فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات ایک رسمی ضرورت کے تحت سب کو کہنی پڑتی تھی، ان کو بھی جو واقعی مخلص تھے اور انہیں بھی جو نہ دوست تھے نہ دشمن، مگر یہ بات ہر بار میرے حوصلے کو تھوڑا سا بڑھا دیتی تھی۔ 11 بجے رابعہ اور منظر ایک ساتھ نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ درخواست ضمانت کس ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ہے۔ اے پی پی نے 12 بجے کا وقت دیا تھا اور رابعہ نے مجھے چپکے سے بتایا کہ اس سے بات ہو گئی ہے، اس کے بعد عبوری ضمانت تو آج ہی ہو جائے گی، تو سیکھ ہوتی رہے گی، 1 مہینے بعد ہو یا 2 مہینے بعد۔ یہ بڑی حوصلہ افزا خبر تھی جو 1 گھنٹے بعد سچ ثابت ہوئی۔ اے پی پی نے بھی بے دلی سے مخالفت کی اور بالآخر رابعہ اور منظر کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے اعتراضات واپس لے لیے۔ عدالت نے مجھے 20,000 روپے کی مالی ضمانت کے ساتھ 2 افراد کی شخصی ضمانت فراہم کرنے کا حکم دیا۔ نقد رقم اسی وقت جمع کرا دی گئی اور شیروانی صاحب اور ان کے دوست نے ضمانت نامے دخل کر دیے۔ دستاویزات کی تصدیق اور تکمیل ہونے تک میں قید میں رہا اور ہتھکڑی سمیت عدالت کے باہر محسن کے ساتھ کھڑا رہا۔ بالآخر یہ قانونی کارروائی مکمل ہوئی اور میرے ہاتھوں سے وقتی طور پر وہ زنجیر جدا ہو گئی جس نے 48 گھنٹے تک میری آزادی کو سلب رکھا تھا۔ مٹھائی کے پیسے لے کر محافظ رخصت ہوئے۔ جا بھئی عیش کر، ایک قتل اور کر دے۔ منظر نے عدالت سے باہر آتے ہی میرے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا اور رخصت ہو گیا۔ اسے دوسری عدالت میں جانا تھا۔ پھر مجھے میر محمد نظر آیا جو اے ایس پی کے ساتھ جیپ میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ ان دونوں کی صورت شکست خوردگی کے احساس کی گماس تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ السلام علیکم حضرات، میں نے بڑی جرأت سے کہا۔ اگر رابعہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید اس سلام کے جواب میں وہ مجھے گالی دیتے اور مجھ سے مصافحہ کیے بغیر نکل جاتے۔ آپ میں سے کسی نے مجھے ضمانت پر رہا ہونے پر مبارکباد نہیں دی، مسٹر سکندر بخش، اے ایس پی نے متانت سے انگریزی میں کہا۔ عبوری ضمانت سے باعزت رہائی کی منزل بہت دور ہے، بہرحال تم اصرار کرتے ہو تو مبارک ہو۔ وہ جیپ میں بیٹھا اور اسی اطمینان سے کسی طرف دیکھے بغیر عدالت کے احاطے سے نکل گیا۔ شیروانی صاحب اپنے دوست کے ہمراہ چلے گئے اور تاکید کر گئے کہ میں محتاط رہوں، کسی مرحلے پر عدم دلچسپی اور عدم توجہی کا ثبوت نہ دوں اور شام کو ان سے ہوٹل کے کمرے میں مل لوں۔ وہ رات کی فلائٹ سے واپس چلے جائیں گے۔ رابعہ نے مجھے بتایا کہ ابھی 2 مقدمات اور دائر کرنے ہیں۔ وراثت کے سرٹیفکیٹ کا مقدمہ وہ خود دائر کرے گی۔ والد کی لاش کو نکلوا کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کروانے کا کیس منظر نے لے لیا ہے، چنانچہ میں بلا ناغہ دونوں سے رابطہ قائم رکھوں۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دینے کے بعد یہ بھی کہا کہ مجھے جب بھی فرصت ملے میں اس سے گھر آ کے ملوں۔ شام 7-8 بجے تک وہ اپنے آفس میں رہتی ہے جو کوٹھی کے ایک حصے میں ہے، مگر اس کے بعد عموماً فارغ ملتی ہے۔ اس کے 2 ماتحت وکیل ہیں جو اس کی ہدایت کی روشنی میں اگلے دن کے لیے کیس تیار کرتے ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خود اسے بھی رات تک ان کے ساتھ لگ کے کام کرنا پڑے۔ میں نے اور محسن نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی اور شرمندہ ہوئے۔ وہ اپنی گاڑی میں ہمیں مال پر چھوڑ کر چلی گئی۔ یار محسن، میں نے مجرمانہ ماحول سے نجات پا کے مال کی خوبصورت دنیا میں سانس لیتے ہی کہا، یہ دنیا کتنی بدل گئی ہے، بلکہ میں نے تو محسوس کیا ہے کہ دنیا ہر روز بدلتی رہی ہے۔ جب میں لندن سے واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا تو یہ دنیا کچھ اور تھی، صرف 1 گھنٹے میں دنیا وہ نہ رہی۔ اس سے اگلے دن جب میں حوالات میں تھا تو دنیا کا رنگ کچھ اور تھا، اور آج پھر یہ دنیا عجیب سی لگ رہی ہے۔ یہ احساس کی اینک کا کمال ہے، محسن نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ بچپن میں ہم ایک سیدھے سادے کھلونے میں یہی تماشا دیکھتے تھے، بڑا مشکل سا نام ہے اس کا، کلیڈاسکوپ، مگر وہ ہے کیا؟ وہ نلکی جس کے اندر شیشے کے رنگین ٹکڑے بھر دیے جاتے ہیں اور اس نلکی کے 3 طرف آئینہ ہوتا ہے۔ رنگ برنگے بے ترتیب کناروں والے شیشے کے ٹکڑوں سے تینوں آئینوں کا عکس ایک جیسا نظر آتا ہے تو کیسا خوبصورت پیٹرن بنتا ہے۔ ادھر نلکی ذرا سی گھمائی اور پیٹرن بدل گیا، نئی ترتیب سے نیا ڈیزائن۔ یہ دنیا یہی کلیڈاسکوپ ہے، اور واقعات تو گردش حالات سے پیٹرن بدلتے ہیں تو دنیا کبھی کچھ لگتی ہے کبھی کچھ۔ میرا بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور میں آزاد تھا، مگر اس آزادی کے احساس میں اعتماد کا فقدان تھا۔ رسن و دار کے سائے میرے سر کانپ تھے اور وقت کا نقیب صدا دیتا تھا کہ یہ مہلت بے ثبات ہے۔ میرے سامنے بہت سے چیلنج تھے، مجھے زندگی کا حق ہی نہیں حاصل کرنا تھا۔ نظروں سے اوجھل رہ کے میرے لیے ہر قدم پر دام تعزیر بچھانے والی شکاری کو بھی تلاش کرنا تھا۔ مجھے ثبوت فراہم کرنا تھا کہ میرا باپ انہی کی شیطانی چالوں کا شکار ہوا اور شاید پھر اپنے دام میں صیاد آ گیا۔
शराफत अली उन्हीं की रेशादानियों का शिकार हुआ जिन्होंने इसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई थी। चुनाचे अब मुझे वजीर खान के कातिलों को तलाश करना था और इनसे पूछना था कि वो वजीर खान को क्यों डराते थे और अब इसके बेटे से क्यों डरते हैं। है कहाँ रोज़े मुकाफात ए खुदाए दारोगेर। क्या सोच रहा है सिकंदर? मोहसिन ने कहा, चल कहीं बैठ के खाना खाते हैं, फिर मैं फौजिया को फ़ोन करूंगा और इसके बाद हम सलामत शाह की खबर लेने चलेंगे। शाम को डैडी का लेक्चर भी सुनना है। अभी मोहसिन ने मेरे सवाल का जवाब दिया भी नहीं था कि एक बच्चा पीछे से दौड़ता हुआ आया। बूट पॉलिश सर, वो करीब आके बोला। इसने कंधे पर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था और 12-14 साल के इस बच्चे के मैले कपड़ों और जिस्म से पॉलिश की बूट रही थी। नहीं भाई, मैंने कहा, ये जूते इस काबिल नहीं। मगर वो बच्चा साथ साथ चलने लगा। हम अब बैडन रोड पर थे। पॉलिश करा लीजिए साहब, सिर्फ 1-2 रुपया। अच्छा 8 आने, वो बोलता गया। फिर अचानक इसने जेब से एक रुका निकाला। ये लें साहब, इसने सरगोशी में कहा। बस जरा सी देर रुक जाइए, आपके जूते मुफ्त पॉलिश करता हूँ। मोहसिन और मैं ठिठक कर रह गए। इसने अपना बॉक्स गले से उतार के नीचे रखा और जूते पॉलिश करने का सामान निकाल लिया। ये रुका एक साहब ने दिया था जो टैक्सी में चले गए। इसने मोहसिन के पाँव को जूतों समेत बॉक्स पर रखा। उन्होंने कहा, वो जो साहब जा रहे हैं उनको रुका दे दो, मगर राजोदारी से, किसी को पता ना चले। उन्होंने मुझे 50 का नोट दिया। मैंने कहा, आप खुद क्यों नहीं देते? मैं गरीब आदमी हूँ और कोई चक्कर तो नहीं है ये। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुमसे कौन सी दुश्मनी है? इसमें कोई खतरे की बात नहीं, बस मेरी सलाम दुआ नहीं है इन साहब से। फिर वो टैक्सी में बैठा। मेरा ख्याल है उन्होंने झूठ बोला था साहब। लाइए दूसरा पैर, देखिए क्या लश्कारा मार रहा है जूता। 50 रुपए का नोट बहुत बड़ा होता है और बिला वजह कोई नहीं देता। ये क्या मामला है? मैं और मोहसिन एक दूसरे का मुंह देखते रहे। वो नौजवान कैसा दिखता था? सेहतमंद था? कान में मुंदरी घुंघरियारे बाल तो नहीं थे? नहीं साहब, लड़के ने जोर जोर से जूता रगड़ते हुए कहा। 60-70 साल का दुबला पतला बुड्ढा था, शेरवानी और तुर्की की टोपी में। कार्टून लगता था। आप जानते हैं इनको वो कौन साहब थे? मैं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ जाऊंगा 50 रुपए लेकर? ऐसा तो फिल्मों में होता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मोहसिन ने रुका मुझे दे दिया। वो बड़े अच्छे आदमी थे और इनसे वाकई हमारी सलाम दुआ नहीं। मोहसिन की आड़ में रुका लेकर मैंने यूं खोला कि कोई ना देख सके। इस पर सिर्फ 3 सतरें बॉल पॉइंट से घसीटी गई थी। आज रात को 10 बजे धर्मपुरे से बाग बमपोर्ट जाने वाली नहर के इस किनारे पर मिलो जिस पर महकमाए नहार के दफ्तर हैं। मुलाकात हुई या ना हो सकी, बहरे सूरत कल की डाक से चिराग दिन के चौकीदार मोहब्बत खान की मार्फत तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा जिस पर तुम्हारे बजाय गुलाब खान का नाम होगा। चौकीदार से ये लिफाफा ले लेना, मगर इस तरह के किसी को मालूम ना हो। फोमांचू। मैंने रुक्के को मुंह में रख लिया और हेोंग की तरह चुबाने लगा। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो बेटा, इसलिए तुम किसी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। मैंने कहा, किधर अच्छे एक्टर हैं साहब? अच्छे एक्टर होते तो जूते पॉलिश करते, हीरो ना बन जाते। वो मोहसिन के जूतों पर पॉलिश खत्म करते हुए बोला, दिन भर में 10 जोड़े पॉलिश करते हैं तो मुश्किल से 10 रुपए मिलते हैं। 50 का नोट देखकर लालच में पड़ गया, वरना इनकार कर देता। मैंने अपना पाँव इसके बॉक्स पर रख दिया। अब अच्छे बच्चों की तरह इस पर पॉलिश करो और बाद में जो कुछ हम दें वो सलाम करके रख लेना। जी साहब, वो बोला और पूरे इन्हमाक से जूतों पर पॉलिश लगाने लगा। बदमाशी के धंधे तो बहुत हैं जो मेरे जैसे लड़के करते हैं। रॉकेट गोली और सफ़ेद चिड़िया बेचते हैं, चर्च के सिगरेट फराहम करते हैं और दूसरा माल भी। माल समझते हैं ना साहब आप, मगर वो पकड़े भी जाते हैं। मैं पकड़े जाने से डरता हूँ। अंधी माँ है, एक छोटा भाई है, स्कूल में पढ़ता है। मोहसिन ने इसे 100 का नोट यूं तय करके दिया कि नोट नजर ना आए। ये लो तुम्हारा इनाम। इस नोट पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, कभी जरूरत पड़े तो बात कर लेना, कोई भी मसला हो, मुलाजमत का, रिहाइश का, तालीम का। अच्छा साहब, लड़के का चेहरा मुसरत से दमकने लगा। बस आप इतना करा दे कि हमें अपनी कोठरी से कोई ना निकाले। बाप के मरने के बाद बदमाश हमारी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। वैसे तो शरीफ आदमी कहलाते हैं, मगर बदमाश ही हुए ना जी। बेवा और यतीम को परेशान जो करते हैं, कहते हैं 500,000 ले लो, घर हाली कर दो। हमें अपने घर को बड़ा करना है, गिराज निकालना है। हम 500,000 लेकर कहाँ जाएंगे साहब? वो धमकी देते हैं कि शराफत से जगह ना दी तो बंद करवा देंगे, चोरी का इल्जाम लगा देंगे। आप कुछ मदद कर सकते हैं साहब? तुम फोन पर बात कर सकते हो ना, बात कर लेना। तुम्हारा घर तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मोहसिन ने कहा। लड़के ने पॉलिश खत्म की, सलाम किया और लौट गया। इस लड़के ने जरा सी देर के लिए मुझे अपने आप को भूल जाने पर मजबूर कर दिया था।
وہ مانچو، میں نے محسن کے ساتھ کیری ہوم ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شیروانی اور ترکی ٹوپی والا کارٹون کتنی عجیب بات ہے یار محسن رضا، بڈھا زندہ دل ہے۔ کیا فرضی نام بتایا تھا اپنا؟ خود کو ابن بطوطہ یا حاجی لک لک بھی تو کہہ سکتا تھا۔ ہاں، آدمی وزادار بھی ہے، وزادار لوگ عموماً خیرخواہ بھی ہوتے ہیں، محسن نے کہا۔ آج رات مل کے معلوم ہو جائے گا۔ اسی سڑک پر ذرا آگے میری کمپنی کا، بلکہ یوں سمجھیے محسن صاحب کہ میرا آفس ہے، میں نے کہا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کا نام وزیر اینڈ سنس کر دیا جائے اور آپ کو وائس چیئرمین بنا دیا جائے۔ میرا خیال ہے کبیر داس کہ تمہاری عقل تو پہلے ہی گھاس چڑھنے چلی گئی ہے، تم بھی چلے جاؤ، محسن نے کہا، ورنہ کھانا کھاؤ اور چلو۔ چراغ دن کہیں گیا ہوا تھا، چنانچہ ہمیں چوکیدار سے بات کرنے کا موقع مل گیا اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ صورت سے تو مجھے پہچانتا ہے، کیونکہ اس نے سلامت شاہ کے کہنے پر کوٹھی کا تالا کھول کر مجھے فون کرنے کا موقع فراہم کیا تھا، مگر اسے بات کے واقعات کا کچھ علم نہیں۔ سلامت شاہ کے غائب ہو جانے پر وہ تھوڑا سا فکر مند تھا۔ ہمارا سمجھ میں نہیں آتی صاحب کہ شاہ جی کدھر گیا، اس نے کہا۔ ادھر تو اس کا باپ بھائی چاچا کوئی نہیں۔ خان صاحب، میں نے کہا، وہ پہلے بھی اسی طرح بغیر بتائے کہیں گیا ہے؟ محبت خان نے نفی میں سر ہلایا اور ہمیں مزید معلومات فراہم کی۔ مثلاً یہ کہ گزشتہ 3 سال کے عرصے میں جب سے وہ ملازم ہوا ہے، سلامت شاہ سال کے سال بری امام صاحب کے مزار پر حاضری دینے ضرور جاتا رہا ہے، مگر اور کہیں نہیں گیا۔ اس کا لاہور میں کوئی دوست رشتہ دار ایسا نہیں جس کے پاس وہ قیام کر سکے۔ میری بجائے محسن نے کہا کہ کل گلاب خان کے نام اس کی معرفت ایک خط آئے گا، وہ اسے سنبھال کر رکھے کیونکہ اس میں بہت اہم کاغذات ہیں۔ میں نے مزید وضاحت یوں کی کہ گلاب خان ایک لین دین کے مقدمے میں پیش ہونے کے لیے پنڈی سے آیا تھا اور یہاں اس کا کوئی ایسا پتہ نہیں جس پر وہ ڈاک منگوا سکے۔ چند کاغذات رہ گئے تھے جو اس نے ڈاک سے منگوانے کے لیے میرا پتہ دے دیا تھا، مگر مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، چنانچہ میں نے سلامت شاہ سے ذکر کیا تو اس نے کہا محبت خان کی معرفت منگوا لو، ڈاکیا آتا ہے تو گیٹ پر ہی ڈاک دے جاتا ہے۔ محبت خان مطمئن ہو گیا اور اس نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کاغذات بالکل محفوظ رہیں گے۔ اس نے محسن سے بحیثیت گلاب خان مصافحہ بھی کیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں ایک منظر سلامت شاہ کا کوارٹر دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبت خان نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ کوارٹر بدستور مقفل تھا۔ صحن کی دیوار کے اوپر سے جھانکنے کے لیے میں نے منڈیر تھام کر خود کو اوپر کھینچا۔ اندر سلامت شاہ کا کمرہ بھی کھلا پڑا تھا اور وہ کمرہ بھی جو وزیر خان کا کمرہ تھا۔ کھلے دروازے سے مجھے وہ صندوق بھی نظر آیا جو میرے والد نے چھوڑا تھا۔ فوری طور پر مجھے خیال آیا کہ میں چند منٹ میں اندر جا کے سونے کا وہ زیور لے کر واپس آ سکتا ہوں جو میری ماں کی ملکیت تھا۔ قانونی طور پر میں اس کا مالک تھا اور اپنی ہر چیز کو جائز صورت کے لیے استعمال کرنے کا یہ طریقہ غلط ضرور تھا، مگر اسے چوری یا کوئی اخلاقی جرم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ چوکیدار پر نگاہ رکھے اور خود اندر کود گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں واحد خیال یہ تھا کہ میں اس زیور کے بدلے فوزیہ کا زیور واپس حاصل کر لوں تو میرے ضمیر پر رکھا ہوا 10,000 کی رقم کا یہ بوجھ اتر جائے گا۔ اگر میں اپنی ماں کی یہ نشانی تحفے میں فوزیہ کو دے سکتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن یہ ابھی ناممکن تھا۔ چنانچہ اس زیور کا بہترین استعمال یہی ہو سکتا تھا جو میں نے سوچا تھا۔ فوزیہ کا زیور لینے والا بہوشی یہ پرانا سونا قبول کر لیتا جس کی مالیت بھی کہیں زیادہ تھی۔ خلاف توقع مجھے کفل کھلا نظر آیا اور مجھے ایک لمحے کے لیے مایوسی ہوئی۔ کیا سلامت شاہ زیور نکال کر لے جا چکا ہے؟ میں نے بے خیالی میں ڈھکنا اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ بدبو کا ایک بھبکا میری ناک سے ٹکرایا اور میں بے تحاشا بھاگا۔ پھر کچھ دیر رکا اور واپس گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے رومال نکالا اور اس صندوق کے ہینڈل کو صاف کر دیا۔ پھر کیا متلی کے احساس کو روکتا، واپس ہوا اور دیوار پر سے کودنے کی کوشش میں بھت سے نیچے گرا۔ موسی نے دوڑ کر مجھے اٹھایا۔ سکندر، وہ میری صورت دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے محسن کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ محسن، چل یہاں سے، نکل، اندر لاش، سلامت شاہ کی لاش۔ کیا؟ محسن نے مجھے جھنجھوڑا۔ تو ہوش میں ہے نا؟ ہاں، میں نے بیٹھی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، سلامت شاہ کی لاش اس صندوق میں ہے جو میرے والد نے چھوڑا تھا۔ میں نے ڈھکن کھول کے دیکھا تھا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا سر، ہاتھ، پیر الگ الگ تھے۔ چند لمحے ہم دونوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے رہے۔ پھر محسن نے کہا، دیکھ، اگر چوکیدار تیری یہ حالت دیکھے گا تو اسے شک ہو جائے گا۔ زیادہ دیر ٹھہرنا بھی ہمارے حق میں خطرناک تھا۔ میں نے کپڑوں کی گرد جھاڑی، ایک نل سے چند گھونٹ پانی پیے اور اپنے دلی جذبات کو شگفتہ مسکراہٹ کے نیچے چھپا کے محبت خان کو خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔
10 قدم سکون سے چلنے کے بعد مجھے اسٹیشن کی طرف سے خالی ٹیکسی آتی دکھائی دی اور ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ باغِ جناح، محسن نے کہا، اور ڈرائیور نے اتنے تھوڑے سے فاصلے کی تھوڑی سی آمدنی کو ناکافی سمجھتے ہوئے واضح کیا کہ 10 روپے ہوں گے۔ محسن کا اور میرا موڈ سخت قاتلانہ ہو رہا تھا، چنانچہ چڑیا گھر کے دروازے پر اتر کے ہم نے اس کے ہاتھ پر 5 روپے رکھے اور ابھی اس نے احتجاج کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے پھاڑ کھانے کے انداز میں کہا کہ بکواس کی ضرورت نہیں، ہم ماریں گے اور 5 روپے بھی چھین کر تھانے میں بند کر دیں گے تو ایک 100 کا پتہ لیے بغیر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہمیں غور سے دیکھا اور بھاگ گیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ آج اس نے پولیس افسروں سے کرایہ لینے کے علاوہ بدتمیزی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بہت سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ میں اور محسن شملہ پہاڑی کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر اوپن ایئر ریسٹورنٹ کی آخری منزل پر چلے گئے۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ہمارے علاوہ صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی بہت دور پہاڑی کے دامن میں بیٹھے تھے۔ خلوت کی ضرورت انہیں بھی تھی اور ہمیں بھی، گو اسباب جدا تھے۔ یار محسن، میں نے بالآخر لب کھولے، یہ تو بہت برا ہوا۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہمیں پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ سلامت شاہ دفاع کا سب سے اہم اور شاید واحد گواہ تھا۔ میر شرافت علی کے نوکر ویسے ہی دشمن ہو رہے ہیں، ان سے سچ کی توقع ابس ہے۔ وہ پولیس کے لیے چشمدید گواہ بھی بن جائیں گے اور شاید پولیس کے دباؤ میں یہ بیان تک دینے پر مجبور ہو جائیں کہ انہوں نے تجھے جرم کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے۔ مجھے تو تیری فکر لاحق ہو رہی ہے محسن، تو بہت بڑھ چڑھ کے میری مدد کر رہا ہے۔ میں نے کہا، مدد تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ وہ بولا، مگر وہ اصل مجرموں کے لیے خطرے کا سبب نہیں بن سکتے۔ سلامت شاہ بہت سی ایسی باتیں جانتا ہوگا جو کسی کو معلوم نہیں، مثلاً یہ کہ آخری دنوں میں چچا وزیر خان سے کون لوگ ملنے آتے تھے، وہ انہیں شناخت کر سکتا تھا۔ اس کی موت کا فوری سبب بہرحال یہ ہے کہ صفائی کا واحد گواہ نہ رہنے دیا جائے۔ چشمے تصور سے میں ابھی تک اس صندوق میں بند لاش کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا اور میرے دماغ میں سڑنے والی لاش کا وہ تعین بس گیا تھا جس کا پہلا مکید جھونکا صندوق کھولتے ہی مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ میرا خیال ہے محسن کے پرسوں رات جب سلامت شاہ مجھ سے تھانے میں مل کر گیا تو قاتل اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے سلامت شاہ سے پوچھا ہوگا کہ وہ مجھ سے کیوں ملا تھا اور اس نے مجھے کیا کچھ بتا دیا ہے۔ اسی رات وہ قتل کے بعد سلامت شاہ کو صندوق میں ڈال گئے ہوں گے اور وہ سب زیور بھی لے گئے ہوں گے جو سلامت شاہ کو فروخت کرنا تھا۔ اس صندوق کا سامان نکالے بغیر اس میں لاش نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ وہ سامان ان کے کام کا نہیں تھا، ممکن ہے وہیں پلنگ کے نیچے ڈھیر ہو، میں نے دیکھا نہیں۔ میں تو لاش دیکھتے ہی بدحواس ہو کے بھاگا تھا۔ غنیمت ہے مجھے فنگر پرنٹ صاف کر دینے کا خیال رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قتل پر سے کب پردہ اٹھے گا، جب لاش کا تعفن پھیلے گا اور گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کو بھی محسوس ہونے لگے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل میں چراغ دن اپنے خان سامہ کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دے اور پولیس وہاں جا پہنچے۔ ہمارا پھر وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، میں نے کہا۔ اگر محبت خان نے آج ہی چراغ دین سے ذکر کر دیا تو بعد میں ہمارے لیے وضاحت مشکل ہو جائے گی، اور کل ہم گلاب خان معرفت محبت خان کے پتے پر آنے والا خط کیسے وصول کریں گے؟ ویٹر کو آتا دیکھ کر محسن خاموش ہو گیا۔ جب وہ چائے کے برتن رکھ کے چلا گیا تو محسن نے کہا، خط کے سلسلے میں تو اب کوئی نیا چکر چلانا پڑے گا، یا تو ڈاک خانے جا کے سارٹنگ میں اس علاقے کے پوسٹ مین کا پتہ کرنا پڑے گا اور جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میں گلاب خان ہوں۔ میرا ایک خط ہوگا ڈاک میں، وہ مجھے دے دو، مجھے ابھی ٹرین سے کراچی جانا ہے، 10-20 خرچ کر کے کام چل جائے گا، ورنہ یہ کہ ڈاک کی تقسیم کے وقت اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ چراغ دن کا چوکیدار دروازے پر نہ ہوا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم گیٹ پر خود ڈاک وصول کر لیں گے، وہ موجود ہوا تو پوسٹ مین کو راہ میں روک لیں گے۔ ویسے میرا خیال ہے کل تک قتل کا راز افشا نہیں ہوگا، اور اگر ہو گیا، میں نے کہا، گلاب خان تو بچ جائے گا، سکندر بدبخت کیا دوسرے مقدمہ قتل میں ملوث ہو جائے گا؟ محسن نے اچانک چٹکی بجائی۔ ابے تو بچ گیا، صاف بچ گیا۔ کیسا گلاب خان اور کہاں کا گلاب خان؟ چوکیدار محبت خان نشے میں ہوگا۔ میرا نام ہے سید محسن رضا، میں کسی جائیداد کے مقدمے میں پنڈی سے نہیں آیا۔ شام کو ڈیڈی سے ملنا ہے، انہیں یہ صورتحال بتا دیں گے، ایمبیسیڈر ہوٹل میں ان کا نام پتہ لکھا ہوا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ دوپہر 2 بجے سے رات تک ہم وہیں تھے۔ وہ خفا تو ہوں گے کہ ہم کیا ہر مشکل کو گلے لگائے پھرتے ہیں، مگر ہمارا کیا قصور ہے یار؟ کیا ہمیں معلوم تھا کہ سلامت شاہ ہمیں اس صندوق میں ٹکڑے ٹکڑے ملے گا؟ وہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ضرورت پڑنے پر بیان
بیان دے دیں گے کہ عدالتی کارروائی کے بعد رہائی پاتے ہی میں ان کے بیٹے محسن رضا کے ساتھ گیا تھا. ہم نے اکٹھے کھانا کھایا تھا اور رات کی فلائٹ سے ان کے اسلام آباد واپس جانے تک ہم انہی کے ساتھ رہے تھے. ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. رابعہ یا منظر سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں.